اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ گزشتہ ہم عربی زبان سے متعلق بات کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے احسن القصص جو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اب آیت نمبر 3 جس سے متعلق بات چل رہی تھی، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس آیت کا آخری جز ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ جیسا کہ گزشتہ یہ بتایا کہ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا۔ آیت کے ان الفاظ سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ اس واقعے سے بے خبر نہیں ہوتے جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ سب سے پہلے علم غیب کس کو کہتے ہیں، علم غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم غیب کی تعریف کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں علم غیب کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ بیان کی گئی ہے، ہوا کل ما غاب عن العقول والانظار، غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما غاب عن العقول والانظار، جو عقلوں سے بھی غائب ہو اور نظروں سے بھی غائب ہو، یعنی ہر وہ چیز جو عقل کے سامنے بھی نہ ہو، یعنی عقل میں بھی نہ آتی ہو اور نظر کے سامنے بھی نہ ہو، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ پھر آگے بتایا من الامور الحاضرہ والمستقبلہ والماضیہ، یعنی غیب کا تعلق پریزنٹ سے بھی ہے، فیوچر سے بھی ہے اور پاسٹ سے بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں غیب کی ایسی ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، فیوچر سے تعلق رکھتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں پاسٹ سے تعلق رکھتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حاضر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو یہ کہا کہ آپ اس واقعے سے پہلے بے خبر تھے، یعنی یہاں پر غیب کا تعلق پاسٹ یعنی ماضی کے واقعے کے ساتھ ہے جو پہلے گزر چکا تھا، یعنی اگرچہ وہ پہلے گزر چکا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس واقعے کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی بات، غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقلوں سے اور نظروں سے غائب ہو۔ دوسری چیز، اس کا تعلق کبھی ماضی سے ہوتا ہے، کبھی حال سے ہوتا ہے اور کبھی مستقبل سے ہوتا ہے۔ اور کیا بتایا آگے، وَقَدْ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اپنے لیے خاص کیا ہے،
غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اپنے لیے خاص کیا ہے. وَاخْتَصَّ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ہے. یہ غیب کی ایک تعریف اور ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے غیب کی الگ الگ تعریفات بیان کی ہے، جس میں سے 2-3 آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک اور تعریف غیب کی یہ کی گئی ہے کہ غیب اصل میں مصدر ہے جس کے معنی ہے غائب اور مستور. ہر وہ چیز جو غائب ہے اور چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اور اصطلاح میں غیب ان پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں جن پر کوئی قرینہ یا دلیل قائم نہ ہو. کوئی قرینہ اور دلیل قائم نہ ہو کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو کسی استاذ کے ذریعے سے، کسی کتاب کے ذریعے سے، کسی کو سن کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. لیکن غیب ایسی چیز ہے کہ کسی دلیل کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کا کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں. اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ غیب کی ایک تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ غیب سے ہر وہ چیز مراد ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے یا وجود میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا ہے. یعنی جو پہلی ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی اسی کو تھوڑے الگ انداز سے بیان کیا ہے. یعنی غیب کا تعلق مستقبل سے ہے یا ماضی سے ہے. اگر مستقبل سے ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور اگر ماضی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ پہلے گزر چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا حقیقی علم کسی اور کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت رشید احمد گنگوہی غیب کی تعریف کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ غیب عبارت ہے ان امور غیبیہ سے جن کا ادراک حواس اور دلائل عقلیہ اور دریافت سے نہ ہو سکے. یعنی عقلی دلیل کوئی سامنے آئے تو غیب جو ہے یہ پتہ نہ چل، یعنی ایسا علم جو عقلی دلیل کے علاوہ ہو، اس کے اوپر ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. خیر یہ بہت ساری پیچیدہ تعریفیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا دی. اس کو سمپل اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے غیب وہ چیز ہے جو غائب ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس کو غیب کہتے ہیں. اب جو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی خاص تر جن کو ہم لوگ سنی حضرات کہتے ہیں، بریلوی حضرات جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے. یعنی غیب کا علم ان کو بھی تھا، یہ وہ مانتے ہیں. دیکھیے ہمارے اور بریلوی حضرات میں 2-3 چیزوں کا ہی بڑا اختلاف ہے، سب چیزوں میں نہیں ہے. باقی بہت ساری چیزوں میں ہم شریک ہی ہیں، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ کھائی اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہے کہ اب اس کو پاٹنا، یعنی اس کھائی کو بند کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور بہت بڑا اس میں مسئلہ علماء کا ہے، وہاں کے کچھ علماء، یہاں کے کچھ علماء، کہ عوام کے اندر تو ایسی بحثیں آنی ہی نہیں چاہیے. لیکن بات آ جاتی ہے سامنے، پھر عوام جو ہے اس کے اندر الجھ جاتی ہے. جن کو چیزوں کا حقیقی علم نہ ہو، بہت ٹھوس علم نہ ہو، ان کو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. جن کے پاس بہت ٹھوس علم ہو، بلکہ علماء کے علاوہ یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ اختلاف کا ذریعہ بنے گا. یہ چیزیں جو ہے زیادہ اختلاف کا ذریعہ بنے گا. سمجھنے کے لیے یہ چیز ہم سمجھ لیں، باقی اس کو بحث کا میدان نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں اور دلیلوں میں سب سے ٹھوس دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن کی آیات ہے. بہت ساری قرآن کی آیت ڈائریکٹ اس بات کو کہتی ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو
کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. دیکھیے یہ آیت پوری سمجھیے. کچھ لوگ جیسے کہ ہم لوگ واقعہ چل رہا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے کفار قریش کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ جا کے سوال کرو، تاکہ سوال کا جواب معلوم کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ نبی سچے ہیں کہ نہیں. تو ایسے بہت سارے سوالات اللہ کے رسول کے پاس آتے رہتے تھے. اسی میں سے ایک سوال کا یہاں پر اس آیت میں ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساعہ یعنی قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ قیامت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ غیب سے ہے اس کا تعلق. اس وجہ سے ظاہری طور پر فرما دیا قل انما علمها عند اللہ. آپ کہہ دیجئے اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ غیب یعنی ساعہ جو غیب کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. تو یہ بالکل صاف آیت آ گئی سامنے. اور ایک آیت لیجئے، قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ علم جو ہے یعنی غیب کا یہ اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور میں تو صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں مجھے بتلائے وہ میں تم تک پہنچا دوں. اصل علم غیب اللہ کے پاس ہے. قل انما العلم عند اللہ، علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. چلیے اور ایک آیت لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول تم لوگوں کو کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو اللہ چاہے. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. پھر آگے دیکھیے بہت صاف آیت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں. دیکھیے کتنا صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں غیب کا تھوڑا بہت بھی علم رکھتا تو جتنے فائدے کی چیزیں، دیکھیے غیب کے علم سے فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مستقبل کا اگر آپ کو پتہ ہو، مستقبل کا اگر آپ کو پتہ ہو تو کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کل مارکیٹ کتنے میں کھلنے والی ہے یہ اگر آپ کو آج ہی پتہ ہو جائے تو فائدہ ہوگا نا. اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر غیب کا علم مجھے ہوتا پہلے سے تو بہت سارے فائدے کی چیز میں پہلے سے ہی پتہ کر لیتا اور بہت سارے فائدے میں جمع کر لیتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں معلوم ہے. اور کیا فرمایا؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو کبھی کوئی تکلیف مجھے پہنچتی ہی نہیں. کفار قریش کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں مجھے معلوم ہوتا کہ بھائی یہ تکلیف آنے والی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کا میں پہلے سے حل تلاش کر کے رکھتا. تو بہت صاف طور پر بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. اور آیت لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں کا علم میرے پاس ہے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. بہت صاف اللہ کے رسول نے فرمایا. اور آیت لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
اور بارش کب نازل ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور آئندہ کل کوئی آدمی کیا کمانے والا ہے، اس کو کیا پہنچنے والا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ کہ اس کی موت کس سرزمین میں آنے والی ہے، ان اللہ علیم خبیر اللہ ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سب غیب کی باتوں کا ذکر کیا کہ یہ سب چیزیں غیب کی چیزیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ایک آخری آیت لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اتنی سب آیات میں نے کچھ ہی آیت ذکر کی ہے، اتنی سب آیات جب صاف طور پر یہ بتا رہی ہو کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کو ثابت کرنا یہ کس قدر عقل مندی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ سب ہماری آیتیں تھی، ہماری دلیلیں تھی۔ اب ان لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اس کے لیے جو چیزیں ذمہ دار ہے، یعنی وہ لوگ جو چیز دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہم ان کی دلیلوں کو بھی سنتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے غیب کیوں مانتے ہیں، کہ بھائی اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے اس کو ہم تھوڑا سن لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کچھ واقعات ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے جس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، لیکن یہ غیب کا علم نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نبی جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ کچھ چیزیں نبیوں کو عطا کی، انہی میں سے یہ چیزیں تھی کہ اللہ کے رسول کو کچھ چیزوں کا علم دیا گیا، لیکن وہ غیب نہیں تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتانا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا تعلق غیب سے تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتلایا، لیکن اس سے اللہ کے رسول کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے جاننے کی وجہ سے ہرگز عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ وہ واقعات کیا ہے؟ ایک واقعہ لے لیجئے، ہجرت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکلے مکہ سے مدینہ کی طرف، بہت مشہور واقعہ ہے، تو کفار قریش نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول مدینہ کی طرف نکل چکے تھے اور اعلان ہوا جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ جیسے ہی خبر پھیلی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے ان کو پکڑنے کے لیے، جن کا نام روایتوں میں آتا ہے سراقہ بن مالک، بہت مشہور واقعہ ہے۔ سراقہ بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ اب وہ بہت قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے، یہاں تک کہ سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ جا رہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے رسول آگے جا رہے اور سراقہ پیچھے جا رہے۔ جیسے ہی سراقہ اللہ کے رسول کے قریب پہنچتے اور پکڑنے کے قریب آتے، ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے اور وہ گر جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ اٹھے، پھر سے گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر دوڑے، پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، پھر گر گئے۔ پھر انہوں نے کوشش کی دوسری مرتبہ، پھر آگے بڑھے، تیسری مرتبہ آگے بڑھے، اور تینوں مرتبہ وہ گھوڑے سے گر گئے۔ اب سراقہ بن مالک تیسری مرتبہ گرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم عرب، ان کو اپنی چیزوں کے اوپر بہت فخر ہوتا تھا عربوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب تو گھوڑوں کی پیٹھ پر ہی پیدا ہوتے ہیں،
اور ہمارا گھوڑوں کی پیٹھ سے گر جانا یہ محال ہے، کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی عرب گھوڑے کی پیٹھ سے گر جائے، اور سراقہ جیسا شہ سوار اگر گھوڑے کی پیٹھ سے گر جاتا ہے تو اس کے لیے شرم کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود تین مرتبہ سراقہ گھوڑے کی پیٹھ سے گر گیا۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو شخص آگے جا رہا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اسی مدد کی وجہ سے میں گھوڑے کی پیٹھ سے گر جاتا ہوں۔ جب 3 مرتبہ گرنے کے بعد سراقہ کو احساس ہو گیا کہ بھائی میں پکڑ نہیں سکوں گا، بار بار گرتا رہوں گا، انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ بھائی محمد رک جاؤ، میں آیا تو تم کو پکڑنے کے لیے تھا، لیکن میں پکڑوں گا نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا، بس تم سے ایک ملاقات کر کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول رک گئے، حضرت ابو بکر رک گئے، سراقہ بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، سیرت میں پورا واقعہ ذکر ہے۔ خیر، یہاں پر غیب سے تعلق والی جو بات ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم چلے جاؤ واپس، لیکن سراقہ میں تم کو ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں، میں تم کو ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے، اور اس خزانے میں کیسر کے کنگن نکلیں گے سونے کے، وہ کنگن تم کو پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن تم کو پہنائے جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے، یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ خود بے سر و سامانی کے حالت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان حالت میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے، خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے سب مفلس ہو کر گئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے کے بعد پھر مہاجرین اور انصار کی جوڑیاں بنائی، مواخات قائم کی، کیونکہ مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، انصار کے پاس تھوڑا کچھ مدینہ میں تھا، تو جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور جس کے پاس کچھ تھا دونوں کو بھائی بنا دیا، اور پھر دونوں نے ساتھ میں تجارت کی۔ تو یہ معاملہ تھا، کچھ نہیں تھا، اور اللہ کے رسول ایسے وقت میں کیسر اور کسریٰ کے خزانے کی بات کر رہے تھے۔ یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے نا، غیب عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ خود کے پاس کچھ نہیں ہے اور کیسر اور کسریٰ کے خزانے کو فتح کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور ہونے کے بعد یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کب یہ بات کہی، ہجرت کا وقت ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا جب فتوحات کا دور ہوا، اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا، تب کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئے۔ کتنے وقت کے بعد آئے، اور پھر جیسے ہی خزانے قدموں میں آئے، وہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے جیسے ہی سامنے آئے، اس میں کنگن بھی تھے وہ کیسر اور کسریٰ کے، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ وقت آئے گا، اور وہ وقت آ گیا، تو سراقہ بن مالک کو بلایا گیا، حضرت عمر نے سراقہ کو خاص بلایا کہ بھائی دیکھو سونا مردوں پر حرام ہو گیا ہے، سونا اب مرد پہن نہیں سکتے ہیں، حرام ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیشین گوئی تھی، اس لیے ایک مرتبہ تم کو یہ کنگن پہننا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر نے کیسر اور کسریٰ کے کنگن کو اٹھایا، سراقہ کو پہنایا اور پھر نکال لیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو غیب سے اس کا تعلق ہے، اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا کہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے آئیں گے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا نور عطا کیا گیا تھا، اس سے بھی نبوت کے نور سے بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول دیکھ سکتے تھے، اس کے لیے غیب کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا۔ دوسرا واقعہ لے لیجئے، معراج، سفر معراج ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہانی، اور اس سے پہلے بھی بہت زبردست یہ جو سال تھا جس میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اس سال کو عام الحزن کہا گیا، تاریخ اور سیرت میں یہ جو سال ہے اس کو عام الحزن کہا گیا، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے غم والا سال،
سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے رسول کو اس سال میں ہوئی. اس کی وجہ تھی کہ اسی سال طائف کا دردناک واقعہ پیش آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بہت پتھر مارے گئے اور پورے اللہ کے رسول کا بدن مبارک چھلنی ہو گیا, خون ہو گیا, آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی. یہ واقعہ جو ہے یہ اسی سال پیش آیا. اس واقعے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں نے اس سال بہت زیادہ غمگین کیا. اس میں سے ایک چیز تھی حضرت خدیجہ کی وفات. آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اسی سال میں ہوا. اور دوسرا غم کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال میں پیش آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب, ان کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال میں حالت بہت زیادہ نازک تھی. اب ایسے نازک حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلاسا دینا چاہا کہ میں واپس اپنے نبی کو موٹیویٹ کروں اور واپس اپنے نبی کو جو ہے اپنے مشن کے لیے تیار کروں. یہ جو غم کی حالت ہے اس غم کی حالت میں سے میں نبی کو باہر نکالوں, اور اس غم کی حالت سے نبی کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو معراج کا سفر کروایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر, بہت لمبی تفصیل ہے معراج کے سفر کی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل آئے براق لے کر اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا. پہلا سفر ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس کا ہوا. اس سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں, اس کو معراج نہیں کہتے. یہ پہلا سفر اسی رات میں وہاں سے شروع ہوا اور پہلے بیت المقدس آئے. بیت المقدس میں تمام نبی جمع تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا تھا وہاں پر بیت المقدس میں, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایک خطاب دیا امام الانبیاء ہونے کا. وہاں پر جا کر بیت المقدس میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی, اور پھر آپ کو امام الانبیاء, تمام نبیوں کے امام ہونے کا خطاب وہیں پر دیا گیا. اور پھر وہاں پر نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوا جو ساتوں آسمانوں سے لے کر معراج پر, معراج سے پھر بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کس طریقے سے سدرۃ المنتہا, تمام جنت جہنم اور ہر آسمان پر ایک نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعامات دیے, اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا. وہ تمام چیزوں کو لے کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ پہنچے, اس واقعے کی خبر کفار قریش کو پہنچی کہ بھائی محمد آج کچھ, ان کو اللہ کے رسول کی سب باتیں عجیب لگتی تھی, اور آج معراج کے واقعے کی جیسے ہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, سب نے مذاق اڑانا شروع کیا, اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا شروع کیا. اور جیسے ہی یہ بات حضرت ابو بکر کے کان میں پڑی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی بات تو عجیب ہے, لیکن کون کہہ رہا ہے؟ محمد کہہ رہے. میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ان کی بات کی کہ اگر محمد کہہ رہے تو سچ ہے. اور اسی دن حضرت ابو بکر کو بھی صدیق کا لقب ملا, یعنی سب سے زیادہ سچا, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کی معراج کے واقعے کے بعد. خیر, عجیب و غریب واقعہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو روک دیا تھا. دنیا کا نظام رک گیا تھا اس وقت. کیسے پتہ چلا؟ ام ہانی کے گھر جہاں پر اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے, جب وہ نکلے, اللہ کے رسول جب نکلے ام ہانی کے گھر سے, دروازہ ہلا. نکلیں گے تو دروازہ ہلے گا نا, دروازہ ہلا اور دروازے کی جو کنڈی تھی, جو کڑی تھی, وہ بھی ہلی, وہ بھی. اور آپ کو معلوم ہے دروازہ جب بند کرتے تو وہ کڑی کتنے سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے؟ بہت, کتنے سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے؟ بہت, ایسا ہل کے ایسے ہل کے رک جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا تو وہ ہلی ایسے, مطلب اوپر گئی وہ کڑی, اور جب اللہ کے رسول سفر کر کے واپس آئے, پورا سفر کر کے, وہ کڑی نیچے ہوئی. سمجھے بات؟ یعنی وہ کڑی دروازہ بند کرتے وقت اوپر آئی تھی, وہ وہیں رک گئی تھی. یعنی کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا.
ورنہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، پھر ساتوں آسمان جاتے ہیں، پھر جنت جہنم جاتے ہیں، یہ پورا سفر کرنے کے بعد عرش پر جاتے ہیں، اللہ اور رسول آمنے سامنے ہیں، محبوب اور حبیب، کتنا وقت لگا ہوگا یہ پورے سفر کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام وہاں پر روک دیا تھا۔ خیر، یہ پورا جو واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول نے آ کر کفار قریش کو اور صحابہ کو یہ پوری بات بتائی، اب کفار قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا اللہ کے رسول کا۔ اچھا، بیت المقدس بھی گئے تھے، بیت المقدس بھی گئے تھے، چلو جنت جہنم تو ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن بیت المقدس کچھ لوگ مکہ کے ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس سفر کیا تھا، تجارتی سفر وہ لوگ کرتے تھے، بزنس کے تعلق سے وہ لوگ جاتے تھے، ان لوگ نے بیت المقدس دیکھا تھا، تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے بلایا کہ جنہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا وہ سب کو کفار قریش نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ان کو سوال کرو، بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کا صحن کتنا بڑا ہے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے بیت المقدس کے بارے میں اللہ کے رسول کو سوال کرنے لگے۔ ظاہری بات ہے، اب اللہ کے رسول تو گئے تھے تو یہ سب کھڑکیاں دروازے گننے تو گئے نہیں تھے، اللہ کے رسول کو تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ کیا اور وہ واپس آ گئے، لیکن ان لوگوں نے جب سوال کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نظام قائم کیا، اور وہ نظام کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار جب سوال کر رہے تھے تو اللہ کے رسول بیت المقدس کو بالکل ایسا دیکھ رہے تھے جیسے کہ ان کے سامنے، بالکل سامنے بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دکھا دیا، اور یہ لوگ سوال کرتے جا رہے تھے، اللہ کے رسول سامنے دیکھ کر جواب دیتے جا رہے تھے۔ کتنی کھڑکیاں اللہ کے رسول نے دیکھا اور بتا دیا، کتنے دروازے اللہ کے رسول نے دیکھا اور بتا دیا، صحن کتنا بڑا ہے اللہ کے رسول نے دیکھا اور بتا دیا۔ یہ غیب کی چیز تھی، یعنی کئی میلوں دور وہ چیز موجود تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے اٹھا دیے اور وہ چیز سامنے موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور جواب دے رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور جواب دے رہے تھے۔ پھر آخر میں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا ایک قافلہ شام سے نکلا ہے، اگر تم بیت المقدس گئے تھے تو تم کو کہیں نہ کہیں راستے میں وہ قافلہ ملا ہوگا۔ آخر میں جب بیت المقدس کے بارے میں ان کی دال نہیں گلی، سب جواب دے دیے، تو انہوں نے قافلے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ ہمارا راستے میں تھا، تو تم سفر کر کے گئے تو راستے میں کہیں دکھا تو ہوگا نا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سے پردے کھلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمہارا قافلہ واپس ہو رہا ہے اور اس جگہ تک وہ پہنچا ہے، اور مکہ میں فلاں دن صبح کے وقت داخل ہوگا۔ کفار قریش اس دن صبح کے وقت قافلے کے انتظار میں کھڑے ہوئے، جس وقت اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہی وقت قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ تو یہ غیب کی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ ان لوگوں کو بتائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتلائی تھی۔ خیر، یہ دو واقعات ہوئے، اس کے بعد اور دو واقعات بطور ان کی دلیل ہم لوگ پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کچھ 3-4 واقعات ہماری دلیل کے طور پر ہم لوگ پیش کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔